بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، نبیوں سے میثاقہم، پختہ عہد ان کا۔ یہ کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں۔ من النبیین، ارواح پر نبیین کا اطلاق ہوا ہے۔ مبتدا خبر تلاش کر لینا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا من النبیین، نبیوں سے میثاقہم، پختہ عہد ان کا، بمن کا، اور آپ سے بھی، بمن نوح، اور نوح سے، بابراہیم، اور حضرت ابراہیم سے، بموسیٰ، بعیسیٰ، اور حضرت موسیٰ سے، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے سے، بأخذنا، اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً، وعدہ، غلیظاً، بھاری، شدیداً، مضبوط، مضبوط وعدہ لیا، بھاری وعدہ لیا۔ کیوں لیا؟ لیسأل، اخذنا کے متعلق ہے، اس لیے وعدہ لیا تاکہ اللہ پوچھے صادقین، سچوں سے، ان صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں، وأعد للکافرین، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے، للکافرین فتویٰ لگ گیا، اعد، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے واسطے کافروں کے، عذاباً علیما، عذاب دردناک۔ اذ اخذنا من النبیین میثاقہم، میثاق سے مراد کیا ہے؟ بتبلیغ الرسالت والدعاء الی الدین القیم۔ انبیاء سے عالم ارواح میں تین بڑے میثاق ہوئے۔ ایک میثاق کے توحید ہے، میثاق توحید جو سب سے لیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ الست بربکم قالوا بلی۔ اور اس کانفرنس اور اس میثاق اور عہد میں تمام بنی آدم موجود تھا، اور سب سے یہ اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا مشکل کشا کافی نہیں، حاجت روا کافی نہیں، میں تمہاری پکاریں سننے والا کافی نہیں؟ قالوا بلی، سب نے کہا کیوں نہیں، گھوڑے کے پجاری نے بھی کہا کیوں نہیں، قبر کے پجاری نے بھی کہا کیوں، قالوا بلی، اور گنگا کے پجاری نے بھی کہا، اور قبروں کے پجاری نے بھی کہا، اور ڈنڈیوں کنڈیوں کے پجاری نے بھی کہا، قالوا بلی، اقرار کی۔ دوسری کانفرنس ہوئی، میثاق لیا گیا، وہ کس سے لیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا میثاق تھا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اس پہ بات ہو گئی آل عمران۔ تیسرا میثاق ہے، یہ تمام ارواح انبیاء سے، اور یہ میثاق ہے کس کا؟ بتبلیغ الرسالت والدعاء الی الدین القیم، کہ یہ ہے کہ میں تمہیں جو مسئلہ دوں گا اس مسئلے کی دعوت دینی ہے، اور پوری دعوت دینی ہے، اور اسی کے لیے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گے ابھی سیدنا ماذا اجبتم المرسلین، ماذا اجبتم، رسولوں سے بھی ہوگا ماذا اجبتم، اور امتوں سے بھی ہوگا ماذا اجبتم، تم نے کیا جواب دیا تھا؟ رسولوں سے بھی ہوگا تم نے کیسے مسئلہ پہنچایا تھا؟ بَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔
البتہ ضرور بے ضرور ہم سوال کریں گے رسولوں سے. سمجھ گیا کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے میثاقہم بمن کا، اور آپ سے اب سوال ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو حضرات ہیں نا للڑ اور بریلہ، یہ ناو کے چند ٹکڑے پڑ لیتے ہیں اور پھر چوہے کو پنسار، وہ حریر مل گئی تو وہ پنساری بن بیٹھا. تو یہی حالت ہے ان کی. تو یہاں پنڈی میں ابو جال قریشی صاحب ہیں، تو وہ لگے ہوئے تھے اس پر کہ واو عاطفہ ہوتی ہے اور عاطف میں تغایر ہوتا ہے. آگے بیچاری عوام بیچاری وہ بیٹھی، تو اس لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا، تو وہ لگا ہوا تھا سارے مفسرین کی تردید کرنے کہ جہاں الوسیلہ سے مراد عمل صالح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جاہدو یہ اور واو آئی ہے اور جہاد یہ عمل صالح ہے. تو جہاد عمل صالح اور ہے اور وسیلہ اور ہے. یہ ابو جہل پنڈی والا لگا ہوا تھا، ایکٹر خطیب، تو وہ اسی پہ تھا. تو جہالت کی انتہا ہے. اب اس سے کوئی پوچھے کہ ابو جہل کا پورا روحانی فرزند یہ بتا، یہاں پر بمن کا بھی آیا ہے، تو آپ یا باؤ عاطفہ ہے، عاطف نبی جین پہ ہے، تو پھر آپ کی نبوت کا انکار ہو جائے گا. اب نبیوں سے وعدہ لیا اور آپ سے، تو آپ نبی نہیں ہیں. کس کو سمجھ آئیے میری بات؟ تو اب یہ ایسے اجہل الناس ہیں کہ انہیں لفظ تو انہوں نے دیکھ لیا تغایر، لیکن تغایر کو سمجھا کوئی نہیں ہے. تغایر کے لیے ضروری نہیں کہ تغایر پھر ذات ہو، یا تغایر عنوان میں بھی کافی ہے، تغایر وصف میں بھی کافی ہے، اور کبھی یہ تغایر عطف الخاص علی العام بھی ہوتا ہے. کبھی یہ تغایر عطف معطوف جو عطف ہوتا ہے وہ تفسیریہ بھی ہوتا ہے، ما قبل کی تفسیر بھی ہوتا ہے. تو اب ان بیچاروں نے تغایر کا لفظ کہیں نہ امیر کے حاشیے میں دیکھ لیا ہوگا یا ہدایت الناب کے بھی کسی زمانے میں پڑھی ہوگی، بس ذہن میں بیٹھ گیا. اب جہاں واو آئے گی تو کیا ہوگا؟ تغایر. اور اسی پہ قد جاءکم من اللہ با، یہاں پر بھی با لگ رہی، ادھر بھی با، تو ان کی ساری با ادھر فیل ہو گئی. من النبیین میثاقہم ومن کا. اب ذرا سمجھے کہ ترتیب بدل دی. سب نبیوں سے آد لیا اور آنا چاہیے تھا وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمِن کا. اچھا وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَمِن کا. آپ آخر میں آئے، لیکن ذکر تفصیل میں آپ کو پہل میں کیا، اول کیا من کا. اس کی کیا وجہ؟ بھائی النبی جین میں اجمالی ذکر ہے نا، تفصیل میں 1 2 3 4 5 انبیاء کا ذکر تفصیل میں کیا. اولو العزم سارے نبی ہیں، لیکن یہ 5 انبیاء باعظمت انبیاء جن کی امتوں کو بقا ملی اور دعوت عام ہوئی، 5 انبیاء کا ذکر کیا. تو سوال یہ ہے کہ ان میں من کا کو باقی پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو رعایت فواصل بھی ہے، وہ بھی یاد رکھیں، باقی نقطے بعد میں ہوتے ہیں. رعایت فواصل سب سے اہم چیز ہے. دوسری ایک وجہ اظہار شان محمدی ہے، اظہار شان محمدی. آپ آئے آخر میں ہیں، لیکن اولین کے بھی امام ہیں اور بعد والوں کے بھی افضل الخلق علی الاطلاق وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مسئلے پہ آپ نے سورہ بقرہ 3 پارے کی ابتدا میں مکمل بات پڑھ لی ہے کہ آپ کیا ہیں افضل الخلق علی الاطلاق. تو اس لیے فبدأ فی هذه الآیہ بالخاتم لشرفہ ثم رتبہم بحسب وجودہم. تو آپ کا جو ذکر کیا تو یہ
بحیثیت مرتبہ کے، شرف اور عالی شان ہونے کے، اور بعد میں پھر حسب وجود ذکر کیا کہ نوح پہلے تھے، اس کے بعد ابراہیم، پھر موسیٰ اور پھر عیسیٰ، لیکن آپ کی تقدیم یہ تقدیم للشرف والعظم ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھے، دیوبندی بھی خصوصاً النلڑ برادر اور بریلوی، اس مینکا میں بعض حضرات نے روایتیں لکھ دی تو انہوں نے ان کو لے لیا اور ایک نیا عقیدہ بنا لیا۔ ابھی جو یہ اللہ وصایا والا تحفہ ہے، اس میں بھی یہ درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت آدم سے پہلے عطا ہوئی، اور وہی روایت لایا کن تو نبی بعضوں بین الماء والطین، یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھا چکا، آدم سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ اچھا، یہی زید الحسینی کا بھی یہ نظریہ ہے، اور بھی بہت سارے ان للڑ حضرات کا یہی نظریہ ہے۔ تو اب دو سوال ہیں، ایک روایت یہاں پر بھی آپ کے پاس لکھی ہے جس کو پیش کرتے ہیں کہ وہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں نبوت میں خلق میں پہلا نبی ہوں اور بعث میں آخری نبی ہوں۔ تو سب سے پہلا نبی میں ہوں پیدائش میں، اور بعث میں آخری نبی ہوں۔ آپ کے پاس لکھا ہے کہ متن باطل، اس کا متن ہی باطل ہے، بے اسناد ضعیف جدا، اسنادہ ضعیف جداً، آگے اس کی 3 علتیں بیان کی گئی ہیں، اور جو عام علماء ہیں وہ تینوں علل دیکھ لیں تو یہ روایت جو ہے بالکل کیا ہے، مردود ہے، متنن بھی اور کیا ہے سندن بھی، اور فرماتے ہیں بل متن باطل فالنبی آخر النبیین فی الخلق والبعث۔ توجہ ہے میری طرف، میں انشاءاللہ آگے چل کے بھی مسئلہ بتا دوں گا، پہلے بتا دیا ختم نبوت کا مسئلہ مفصل گزرا ہے۔ تو جو حضرات یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو بالفعل آدم سے پہلے نبوت مل چکی تھی، وہ آپ کو اول نبی مانتے ہیں، آخر نبی ہونے کے منکر ہیں، اور خاتم النبیین ہونے کے بھی وہ منکر ہیں۔ یہ ختم نبوت والے یہ خدمت کر رہے ہیں ختم نبوت کی، کہ ابھی جو کتاب شائع کی اس میں یہ لکھا، ساری زندگی ختم نبوت پہ چندے لے لے کر دفتر بنا بنا کر، اب اس کتاب میں یہ لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو آدم سے پہلے نبوت مل چکی تھی۔ اگر آدم سے پہلے نبوت مل چکی تھی تو ہمارا سوال ہے پھر آپ اول نبی ہیں یا آخری نبی ہیں؟ 1.25 لاکھ نبی کو نبوت بعد میں ملی اور آپ کو نبوت پہلے ملی، تو مرزا قادیانی ایک نبوت آپ کے بعد ماننے وہ بالاتفاق کافر ہے، جو 1.25 لاکھ نبوت آپ کی نبوت کے بعد ماننے تو وہ کتنے درجے کا بے ایمان ہوگا؟ ہاں، تو یہ ہے ختم نبوت کے خادم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ للڑ برادری ختم نبوت کی قادیانیوں سے بھی بڑی دشمن ہے اور بڑی منکر ہے، اور تحریک ختم نبوت کی، اور کچھ ہمارے مولویوں کو بھی چاہ چڑھا ہوا ہے، اور وہ بھی عنوان انہی کی ریز کرنے لگے ہیں۔ تو یہ لوگ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جب آپ آدم سے پہلے نبی ہیں تو پھر آپ اول نبی ہیں، پھر خاتم النبیین کیسے؟ اب جو ختم نبوت کا مسئلہ تفصیلاً پڑھ چکے انہیں تو اشکال نہیں ہونا چاہیے، اور جو صرف سیر سپاٹے کے لیے آئے ہیں تو چلو پھر کبھی سے یا وہ سن لو۔ تو یہ منکا کی یہ وجہ نہیں،
من کا ایک وجہ کہ یہ ہے لے شرف ہی، آپ کے شرف اور عظمت کے پیش نظر، دوسرا رعایت فواصل، اور تیسری وجہ من کا کی تقدیم ہے کہ اصل یہاں مقصود آپ سے بات کرنا ہے. یہ مقام تقدیم ہے کہ یہاں بات کس سے کرنی ہے؟ آپ سے. آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے انبیاء سے بھی ہم نے عہد لیا تھا تبلیغ رسالت کا، تبلیغ دعوت کا، اور آپ بھی وہ عہد کر چکے ہیں، لہذا آپ وہ عہد نبھائیں اور یہ رسمیں توڑیں، کافروں اور منافقوں کی طرف متوجہ نہ ہوں.